چند لمحے تک وہ خاموش رہی تھی اور پھر اچانک ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے دھاڑ کر بولی تھی، یہ شادی نہیں ہو سکتی، بہت ہو گیا تماشا، چلیے امی۔ عریض کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر غضب کا غصہ تھا۔ عریض نے چونک کر اپنی بہن کی طرف دیکھا، اسے واقعی حیرانگی ہوئی تھی۔ کتنی خوش تھی اس کی بہن، رشتے کے نام پر اب اس طرح تماشا کیوں لگا رہی تھی؟ وہ فوراً دبے لہجے میں بولا تھا، کیا ہو گیا ہے آپا، بیٹھ جائیے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے والا تھا اور اس کی بہن پورا معاملہ الجھا رہی تھی، مگر رابعہ جیسے سنی انسنی کر گئی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور میز پر رکھی فروٹ باسکٹ سے ایک تیز دھار چھری اٹھا لی۔ اب وہ سب کے درمیان کھڑی تھی اور آنکھیں عریض پر جمی ہوئی تھیں۔ میں کہہ رہی ہوں ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلو، ورنہ میں یہ چھری اپنی کلائی پر پھیر دوں گی، قسم خدا کی میں یہ سب تماشا ختم کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں شدت تھی، دکھ، بے بسی اور جنون۔ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ گرنے نہیں دے رہی تھی۔ ماہم کی فیملی جو اب تک خاموشی سے ساری گفتگو سن رہی تھی، ایک دم ہلچل میں آ گئی۔ ماہم کے والد سیدھے کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے پر سختی تھی۔ ماہم خود پریشان ہو کر اپنی ماں کے قریب کھڑی ہو گئی۔ رابعہ بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کسی کی عزت کا اس طرح تماشا کریں گی؟ زیب النساء نے سختی سے کہا، مگر رابعہ ان کی طرف مڑی بھی نہیں۔ اس کی نظریں اب بھی عریض پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کسی کی طرف دیکھنا بھی وہ ضروری نہیں سمجھ رہی تھی، وہ محض اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ عریض نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپا، آپ جو بھی کہہ رہی ہیں اس کا یہاں اس طرح ذکر نہ کریں، مناسب نہیں ہے، ہم گھر جا کے بات کر سکتے ہیں پلیز، سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ چھری رکھیں، آپ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ وہ اپنا لہجہ دھیما رکھتے ہوئے بولا تھا، یہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ رابعہ کی آواز بلند ہو گئی، ہاتھ میں چھری کانپ رہی تھی۔ اگر تم نے ماہم سے شادی کی تو مجھ سے میری لاش ہی پاؤ گے، چلو یہاں سے عریض، ورنہ خدا کی قسم میں یہیں اپنی جان لے لوں گی۔ ماحول ساکت ہو گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ماہم کی آنکھوں میں بے یقینی، ماں کے چہرے پر تذلیل اور صدمے کی پرچھائیاں، جبکہ عریض اب خاموشی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے تک وہ خاموش رہا تھا اور پھر اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، فی الحال آپ چھری رکھیے، ہم بات کرتے ہیں، اس طرح مسئلے کے حل نہیں نکالے جاتے۔ مگر وہ تو سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رابعہ ایک 30 سال کی باشعور لڑکی تھی، مگر اس وقت وہ محض ایک 16 سال کی کم سن لڑکی معلوم ہو رہی تھی، جو اپنی ضد کے آگے کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، سب کی نظریں رابعہ پر جمی تھیں، جو اب بھی چھری ہاتھ میں لیے عریض پر نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ اچانک عریض نے لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے چھری جھپٹ لی۔ رابعہ نے چھری چھیننے کی کوشش کی، مگر عریض کے مضبوط ہاتھوں نے فوراً وہ خطرہ ختم کر دیا۔ اس نے چھری ایک طرف پھینکی اور جھٹکے سے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما۔ چلو اب گھر جا کر ہی تفصیل سے بات ہوگی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ رابعہ کسی مزاحمت کیے بغیر اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جیسے وہ بس یہی چاہتی تھی کہ وہ اسے لے جائے یہاں سے۔ سب لوگ دم بخود رہ گئے کہ لمحے میں ماحول کس طرح برباد ہوا ہے۔ زیب النساء بیگم نے صرف ایک نظر اپنی بیٹی کی طرف ڈالی اور پھر مجمع کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی، اللہ حافظ۔ وہ بھی ٹھہری نہیں تھیں، بلکہ اپنی اولادوں کے پیچھے باہر کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ عریض رابعہ کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر بادل تھے، جیسے وہ بھی اس تماشے کے گواہ بننے آئے ہوں۔ باہر کھڑی گاڑی کی طرف وہ تیزی سے بڑھا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا، مگر عریض نے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ وہ خود گاڑی کے اگلے دروازے سے اندر بیٹھا رابعہ کو پچھلی سیٹ پر دھکیل رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا۔ چند لمحے بعد زیب النساء بیگم بھی پیسنجر سیٹ پر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھیں۔ ان کے آتے ہی وہ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا گیا تھا۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے آپا؟ عریض کا لہجہ سخت اور ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہے آپ نے سب کے سامنے؟ کسی کی عزت ہے یا نہیں؟ وہ ماہم ہے، کوئی بازار کی عورت نہیں، اور یہ سب آپ نے اس کے گھر میں کیا۔ میری محبت ہے وہ، آپ اچھی طرح اس کے بارے میں جانتی ہیں، پھر یہ تماشا کس لیے تھا؟ آپ خوشی خوشی میرے ساتھ گئی تھی نا؟
اگر آپ کو لڑکی نہیں پسند تھی تو آپ گھر پر انکار کرتی، ان کے گھر پر آ کر تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ غصے کے باعث اس کی رگیں ابھر چکی تھیں۔ رابعہ نے نظریں کھڑکی کے پار گہرے بادلوں پر جمائیں، جیسے وہ عریض کو سن ہی نہ رہی ہو، مگر پھر اچانک دھیرے سے بولی، میں نے کہا ہے نا کہ اگر تم نے ماہم سے شادی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں کہہ رہی ہوں، ابھی بھی آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے مجبور مت کرو۔ اس لڑکی کا نام بار بار مت لو، میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ میں نے جتنا بول دیا ہے اتنا ہی ہوگا، ورنہ عریض میں اور تم اجنبی بن جائیں گے ایک دوسرے کے لیے۔ عریض نے گاڑی ایک جھٹکے سے ایک طرف روکی، بریک چرچرا کر چلے۔ وہ پوری طرح رخ پھیر کر رابعہ کو دیکھنے لگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ میری بہن ہیں، میری ماں نہیں۔ میرا دل، میری پسند، میری زندگی۔ مجھے ماہم سے محبت ہے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ محبت کیوں نہیں آ رہی آپ کو یہ بات سمجھ؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے۔ بڑی بہن ہونے کے باعث وہ غصہ نہیں کر پا رہا تھا، اگر اس کے بس میں ہوتا تو لمحے میں دماغ درست کر دیتا۔ رابعہ کے چہرے پر سختی اب اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی ضد، وہی ہٹ دھرمی جو برسوں سے عریض کو کمزور کر دیتی تھی۔ خاموش رہو، وہ گرائیں، تمہیں نہیں پتہ تم کس دلدل میں قدم رکھ رہے ہو؟ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم پر میرا حق ہے۔ تمہیں نہیں پتہ ماہم جیسی لڑکیاں کیا ہوتی ہیں؟ نہ شکل، نہ سلیقہ، نہ تمیز، بس ایک کالی کلموہی ہی ہے۔ بس ہر وقت نظریں نیچی کیے رہنا، کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ عریض نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹنے کے قریب ہو۔ آپ کی نظر میں بس رنگ، نسل، شکل، یہی سب ہے؟ آپ نے ماہم کی آنکھوں میں کبھی وہ سچائی دیکھی ہے جو دنیا میں کم ہوتی ہے؟ رابعہ نے چپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ تمہاری شادی تمہاری پسند سے نہیں ہوگی۔ میں چنوں گی تمہاری دلہن جو ہمارے نام کے لائق ہو۔ یہ ماہم، یہ ہمارے خاندان کے معیار کی نہیں ہے۔ عریض لب بینچ کے رہ گیا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد زیب النساء بیگم دھیرے سے بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں رابعہ؟ تم اب اپنے گھر کی ہو گئی ہو، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ اگر تمہارا بھائی کسی کو پسند کرتا ہے تو کرنے دو نا۔ محبت جرم نہیں ہے، اور ماہم کافی اچھی بچی ہے، کوئی خرابی اس میں نہیں ہے۔ تم اتنا تماشا کس بات کے لیے لگا رہی ہو؟ مجھے تمہاری بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے گھر یہ تماشا لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تمہیں کوئی اختلاف تھا تو تم گھر آ کر کہتی، وہاں ہی تم نے چھری اپنی کلائی پر رکھ لی۔ وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو کر ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کرو گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ رابعہ نے تیزی سے گردن گھما کر ماں کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت نہیں، صرف ضد بھری تھی۔ ماہم میری بھابھی بنی تو میں خود کو مار ڈالوں گی، یہ آخری بار کہہ رہی ہوں۔ وہ تقریباً چیخی آواز گاڑی کے اندر گونج گئی، اور یہ الفاظ اب میں دوبارہ نہ سنوں۔ ماہم نہیں ہو گئی، کوئی پری ہو گئی جو مسلسل اس کی گردان آپ دونوں کیے جا رہے ہیں، اور میری مرضی، میں جہاں بھی تماشا کروں کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ عریض نے ایک نظر بیک مرر میں بہن کی آنکھوں میں دیکھی۔ وہ آنکھیں جو کبھی پیار سے اس پر سایہ کرتی تھیں، آج اسے گھور رہی تھیں، جیسے وہ سب سے بڑا مجرم ہو۔ چند لمحے بعد اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور مدھم لہجے میں بولی تھی، عریض کی شادی صرف روحی سے ہوگی۔ میں اس کے لیے پہلے ہی لڑکی چن چکی ہوں۔ بے وجہ یہاں لا کر ہمارا وقت ضائع کیا ہے، رابعہ نے فیصلہ سنانے والے انداز میں کہا، جیسے وہ کوئی عدالت ہو اور عریض کا دل ایک مجرم۔ روحی؟ عریض اور زیب النساء بیگم دونوں ایک ساتھ بولے۔ حیرت ان کی آواز میں بکھر گئی۔ زیب النساء نے چونک کر پوچھا، کہیں تم بشیر صاحب کی بیٹی کی بات تو نہیں کر رہی جو ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، وہی جو کبھی کبھار تمہارے ساتھ میلے میں جایا کرتی تھی؟ رابعہ کے چہرے پر پہلی بار ایک عجیب سا سکون ابھرا، جیسے اس کا دل کسی خواہش کے پورا ہونے کی امید سے پر ہو گیا ہو۔ ہاں، روحی، وہی میری بھابھی بنے گی، وہی لڑکی جس میں حیا ہے، سلیقہ ہے، جو ہمارے خاندان کی روایات کو سمجھتی ہے، وہی جو شکل و صورت میں بھی خوبصورت ہے اور عقل میں بھی۔ عریض نے زبان کھولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں لرزنے لگا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ وہ جانتا تھا ابھی اس کا کچھ بھی کہنا بیکار ہے، اس لیے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔
رابعہ کی آواز پھر ابھری، اب کی بار سختی سے لپٹی ہوئی دھمکی میں بدل گئی تھی۔ اگر تم نے میرے حکم پر عمل نہ کیا، اگر تم نے روحی کے علاوہ کسی اور کا نام لیا تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں خود کو ختم کر لوں گی۔ تم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گزار لینا، لیکن میں مر جاؤں گی، تم آزاد ہو جاؤ گے مجھ سے۔ عریض کی آنکھیں لمحے بھر کو بند ہو گئیں۔ کچھ لمحے سناٹا رہا، گاڑی میں صرف وائپر کی آواز گونجتی رہی اور بارش کی بوندیں شیشے پر رقص کرتی رہیں۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا، ذہن جیسے سن ہو گیا ہو، سوچنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس خاموشی سے گاڑی کو مین روڈ میں موڑ دیا اور گھر کی طرف رخ کر لیا۔ اس کے چہرے پر تھکن، الجھن اور شکست کا عکس ابھر آیا تھا۔ زیب النساء بیگم نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر بیٹی کو۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ طوفان صرف شروع ہوا ہے، اب اس کے اثرات دیر تک چلیں گے، لیکن وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ معاملہ جلد سے جلد نپٹ جائے، کیونکہ وہ اپنے گھر کا شیرازہ بکھرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ رات کے سناٹے میں پورا گھر جیسے کسی بوجھ تلے دب چکا تھا، ہر کمرہ خاموش، ہر دیوار گواہ بن چکی تھی اس طوفان کی جو ابھی تھما نہیں تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب دروازہ زور سے کھلا اور عریض غصے سے دندناتا ہوا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دھڑم سے دروازہ بند کرتا اندر آیا اور بغیر کسی تمہید کے دھاڑ کر بولا، امی میں مر جاؤں گا لیکن ماہم کے بغیر کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھا دیں، اس معاملے میں وہ نہ بولیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں عزت دی ہے، مگر اس بات کا حق میں انہیں کسی قیمت پر نہیں دوں گا کہ وہ میری پسند کو مسترد کریں۔ زیب النساء بیگم پلنگ پر بیٹھی تسبیح کے دانے گن رہی تھیں، مگر بیٹے کی آواز سنتے ہی ان کے ہاتھ رک گئے۔ اور ہاں، یہ روحی کون ہے؟ آپ کس طرح بات کر رہی ہیں؟ کس کی مرضی سے میری زندگی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ مجھے کسی روحی سے شادی نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ اس کے لہجے میں بغاوت تھی، دل کی دھڑکنوں میں طوفان۔ زیب النساء نے گہرا سانس لیا، آنکھیں لمحے بھر کو بند کیں، پھر نرمی میں بولیں، ویسے ایک بات ہے، روحی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اسے 10 سال پہلے دیکھا تھا، بچپن میں، تبھی حسن کا نمونہ تھی، اب تو ماشاءاللہ اور نکھر گئی ہوگی۔ بشیر صاحب کی بیٹی ہے، تمہیں یاد ہے وہ بزرگ جنہیں تم سلام کیا کرتے تھے گاؤں جاتے وقت؟ عریض کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ مزید گہرا ہو گیا۔ امی، آپ بھی آپا کی زبان بولنے لگ گئی ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ نے میری آنکھوں میں دیکھا ہے کہ ماہم کے لیے کیا ہے؟ وہ لڑکی جس سے میں دل سے محبت کرتا ہوں، اس کے مقابلے میں آپ مجھے بچپن کی کسی یاد کو پیش کر رہی ہیں۔ آپ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ انسان محض زندگی میں ایک بار کسی کو پسند کرتا ہے، میں کیسے روحی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں جسے میں نے آج تک دیکھا نہیں، جسے جانا نہیں؟ آپ اس طرح مجھ پر اپنی اور آپا کی پسند مسلط نہیں کر سکتی۔ زیب النساء بیگم کی آواز میں اب نرمی کے ساتھ تھکن بھی شامل ہو چکی تھی۔ بیٹا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ گھر کا سکون بحال رہے۔ رابعہ ضدی ہے، لیکن بہن بھی ہے تمہاری، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گی عریض، خدا کے لیے اس بارے میں غور سے سوچو۔ تمہاری بہن نے تمہارے لیے کتنی قربانی دی ہے، اس بات کو بالکل بھی فراموش مت کرو۔ اس نے خود شادی نہیں کی تھی، بلکہ محنت سے تمہیں باہر بھیجا تھا، اور اب تم اس کے ہی خلاف ہو رہے ہو۔ میں نے کبھی آپا کی محنت اور قربانیوں کو اگنور نہیں کیا، مگر اب میری زندگی کا سوال ہے امی، یہ بھی تو سوچیے آپ۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آنکھوں میں گاڑ دیں۔ آپ نے میری تربیت کی ہے، آپ نے مجھے عزت دی، سچ سکھایا، پھر آج یہ کیسا جھوٹ ہے، یہ کیسی زبردستی ہے؟ ماہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ آپ کی پسندیدہ بہو نہیں؟ لیکن میں تو پسند کرتا ہوں نا اسے، ساری زندگی مجھے اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آپا کو سمجھائیں کہ وہ غلط کر رہی ہیں۔ زیب النساء بیگم خاموش ہو گئیں، ان کی نگاہیں جھک گئیں، زبان جیسے سوکھ گئی ہو۔ دل کہہ رہا تھا کچھ، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے بس تھی، ان کے لیے دونوں اولادیں برابر تھیں، مگر اپنی بیٹی کے آگے وہ مجبور ہو گئی تھیں۔ عریض نے کمرے کے کونے میں پڑی کرسی پر ایک مایوسانہ نظر ڈالی، پھر دروازے کی طرف مڑا۔ بس امی، اگر آپ بھی یہی چاہتی ہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا،
مگر یاد رکھیے یہ آپ کا بیٹا ہے، کوئی مٹی کا کھلونا نہیں کہ جیسے چاہیں توڑ دیں۔ اور ہاں، میں کبھی آپ دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ میری پوری زندگی آپ لوگ اپنی ضد کے آڑے لا رہی ہیں، وہ نم لہجے میں بولا تھا۔ ماں کو سمجھانا بھی اب اسے مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلا، وہ تیزی سے نکل گیا۔ کمرے میں صرف سناٹا رہ گیا اور زیب النساء بیگم کی بے بس خاموشی، جو شاید ماں کی کمزوری بن چکی تھی۔ وہ واقعی کمزور ہو گئی تھی۔ اگر ان کی بیٹی مر جاتی تو وہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا تھا، کیونکہ بہتری اسی میں تھی۔ 2 دن بیت گئے تھے۔ تھک ہار کر اس نے اب اپنی بہن کے گھر کی راہ لی تھی تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پرسکون انداز میں بات کر سکے۔ دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر رابعہ کے گھر کے لاؤنج میں پھیل رہی تھی۔ کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہر چیز منجمد سی لگ رہی تھی۔ صوفے پر رکھے کشن بھی جیسے بے جان ہو چکے تھے۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک خاموشی میں گونج رہی تھی۔ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی اور عریض اندر آیا، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں الجھن اور دل میں بے چینی کا طوفان لیے۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ملازم اسے دیکھ کر فوراً ہی رابعہ کو اطلاع کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی آمد کی خبر پہنچ چکی ہوگی۔ چہرہ کافی پریشان تھا۔ وہ بہت امید کے ساتھ یہاں آیا تھا کہ وہ اسے راضی کر کے ہی جائے گا، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ آج آنا بھی اس کا رائے گا ہی جائے گا۔ کمرے میں چند لمحوں بعد رابعہ داخل ہوئی۔ وہ سفید سوٹ میں ملبوس تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکی سوجن اور چہرے پر وہی ضدی سرد تاثرات۔ جیسے ہی اس کی نظر عریض پر پڑی، وہ ٹھٹک کر رکی اور تلخی سے بولی، کیوں آئے ہو یہاں؟ کچھ کہنے کا فائدہ نہیں، میں ابھی بھی اپنے فیصلے پر اٹل ہوں۔ وہ بنا تمہید کے بولی تھی۔ عریض نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپا بیٹھیے، میرے برابر میں بیٹھیے۔ وہ کسی بھی طرح اس کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ماہم کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ 3 سال اس کے ساتھ گزارے تھے۔ دکھ درد ہر شے اس لڑکی کے ساتھ بانٹی تھی۔ بھلا کیسے وہ اس سے دستبردار ہو جاتا؟ اس نے اسے صوفے پر اپنے پاس بٹھایا، نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ اپنی بہن کو یاد دلانا چاہ رہا ہو کہ وہ آج بھی اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ مگر شاید وہ بھول بیٹھی تھی۔ کوئی بات ہے آپا؟ کوئی وجہ ہے جو آپ ماہم کے خلاف اتنی سخت ہو گئی ہیں؟ مجھے بتائیے، میں وعدہ کرتا ہوں ماہم آپ کے ہر رنگ میں ڈھل جائے گی۔ آپ جیسا چاہیں گی ویسی ہو جائے گی، بس آپ ایک موقع تو دیں۔ میں اسے سمجھاؤں گا۔ آپ کے سامنے وہ ایک لفظ نہیں بولے گی۔ جس طرح آپ برتاؤ کرنا چاہیں گی آپ کر لینا، وہ اف نہیں کرے گی، مگر اس طرح انکار مت کریں۔ آپ کا بھائی اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رابعہ نے نظریں چرائیں، آنکھوں میں نمی کی ایک جھلک سی ابھری، لیکن لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ مجھے نہ تم سے کوئی اختلاف ہے نہ ماہم سے، لیکن میری بھابھی صرف روحی ہوگی، یہ میرا خواب ہے، اور خواب ادھورے نہیں چھوڑے جاتے، اور میں نے اپنے خواب تمہاری خاطر بہت ادھورے چھوڑے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ میری بات کو اہمیت دو۔ عریض نے حیرت سے اسے دیکھا، دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ روحی؟ کون ہے یہ روحی؟ کیا وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ بتائیے مجھے آپا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ وہ بے ساختہ بولا تھا۔ رابعہ نے آہستہ سے سر جھکا لیا، جیسے کوئی پرانی یاد اسے کھینچ کر واپس ماضی میں لے گئی ہو، لیکن وہ فوراً ہی اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولی تھی، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن میرے دل میں وہی تمہارے لیے بسی ہوئی ہے۔ بچپن کی دعا ہے میری کہ روحی تمہاری زندگی کا حصہ بنے۔ تم نہیں سمجھ سکتے، نہ میرے دل کی ضد ہے، میرے دل کا یقین ہے، اور میں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گی۔ عریض وہ بہت خوبصورت ہے، بہت پرہیزگار ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ اس ماہم کو بھول جاؤ، یہ محض تمہارے ساتھ وقت گزاری ہے اور کچھ نہیں۔ لڑکوں کی زندگی میں ویسے بھی بہت لڑکیاں آتی ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک سے ہی شادی کر لی جائے۔ عریض نے سر تھام لیا، جیسے ہر لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہا ہو۔ اس کا سانس گھٹنے لگا، دل بے بس ہو چکا تھا۔ رابعہ نے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے۔ اب کی بار آنکھوں میں دھمکی نہیں، جنون تھا۔ اور اب بس اگر تم نے ماہم کا دوبارہ نام لیا، خدا کی قسم میں خود کو مار لوں گی۔ اور تم جانتے ہو جو میں کہتی ہوں وہ میں کر کے دکھاتی ہوں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ معاملہ تم خود ختم کر دو، ورنہ اگر میں نے خود معاملہ ختم کیا تو تم نہیں جانتے کہ میں کیا قہر برپا کروں گی۔ عریض نے کچھ کہنے کی کوشش کی،
لیکن زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھا، ایک نظر رابعہ کی جانب دیکھی اور بوجھل قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں دوبارہ وہی سناٹا چھا گیا، جیسے درد بھی چپ ہو گیا ہو، جبکہ پیچھے رابعہ نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو سختی سے صاف کیا اور نہایت غمگین لہجے میں بولی تھی، مجھے معاف کر دینا مگر میں مجبور ہوں، اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا یہ فیصلہ کتنی زندگیوں کو تباہ کرنے والا ہے۔ ریسٹورنٹ کی خاموش فضا میں مدھم سی ساز بج رہی تھی اور ارد گرد بیٹھے لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے، مگر اس چھوٹے سے کونے میں بیٹھے دو لوگ، عریض اور ماہم، کسی اور ہی عالم میں تھے۔ سامنے میز پر صرف 2 کافی کے مگ رکھے تھے جو اب ٹھنڈے ہو چکے تھے، جیسے وقت کی رفتار بھی تھم گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا عریض، ماہم نے سر جھکائے جھکائے کہا، آواز میں لرزش تھی۔ رابعہ آپا نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میں اتنی بری ہوں یا پھر انہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں؟ میری فیملی تو تمہارے خلاف ہو چکی ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا، سب نے صاف انکار کر دیا ہے کہ کسی قیمت پر بھی میرا رشتہ تمہارے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ جب ان کی فیملی میں ہی اتحاد نہیں تو ہم تمہیں وہاں کیوں بہائیں؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ عریض نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام لیے، اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں کبھی صرف خوشی، خواب اور محبت ہوتی تھی، آج وہی آنکھیں سوالوں سے بھر گئیں۔ ماہم، اس کی آواز میں دکھ تھا، بے بسی تھی اور ایک غیر مرئی بوجھ بھی۔ میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، آپا نے میرے لیے، امی کے لیے جانے کتنی قربانیاں دی ہیں، تم نہیں جانتی ماہم۔ جب مجھے دبئی بھیجا گیا تھا اس وقت گھر کے حالات کیسے تھے؟ وہی تھیں جنہوں نے امی کو منایا، پیسے اکٹھے کیے اور ہر تانا سہا۔ اس نے لمحہ بھر کو سانس روکا، جیسے دل کی دھڑکن کے ساتھ الفاظ بھی تھم گئے ہوں۔ میں آج جس مقام پر کھڑا ہوں وہ سب صرف آپا کی وجہ سے ہے، وہ میرا مان ہے، میری دعائیں، اور اگر ان کے دل کو ٹھیس پہنچی، اگر وہ مر گئیں تو ماہم میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ ماہم کی پلکوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی مگر لب کانپنے لگے۔ میں جانتی ہوں ریز، مجھے علم ہے رابعہ آپا نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہی، کوئی شکوہ نہیں کر رہی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم میری زندگی کا وہ خواب تھے جسے میں نے ہر دن جاگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ آہستگی سے چھڑائے، آنکھوں سے آنسو پونجھے، پھر نظر جھکا لی۔ بس اب تم میرے نہیں ہو، لیکن تم ساری زندگی میرے دل میں رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ تم خوش رہنا، میری فکر مت کرنا۔ امی بابا میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، میں نے بھی اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم فیملیز کو ناراض کر کے ایک ہوں، ایسے رشتے کبھی آگے سکون نہیں پاتے، وہ سمجھداری سے بولی تھی، جبکہ عریض نے درد سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ پل بھر میں ان کا 3 سال کا تعلق ختم ہو گیا تھا، محض ایک ضد نے 2 دل توڑ دیے تھے۔ 2 دن بعد وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ گاڑی پکی سڑک پر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی، ارد گرد دھول اڑاتی زمین، کبھی کبھار چھوٹے درخت اور دور پہاڑوں کا سلسلہ، سب جیسے خاموشی سے ان کے سفر کے گواہ بنے ہوئے تھے۔ گاڑی کے اندر بھی ایسی ہی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے الفاظ کہیں پیچھے رہ گئے ہوں اور صرف وقت کی چاپ ساتھ چل رہی ہو۔ اگلی سیٹ پر عریض گاڑی چلا رہا تھا، برابر میں زیب النساء بیگم سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھیں، جبکہ پیچھے رابعہ نظریں کھڑکی سے باہر جمائے بیٹھی تھی۔ چند لمحے بعد وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، امی بہت تحمل سے بات کیجیے گا، کوئی بھی ڈیمانڈ، کوئی بھی شرط رکھنے کی ضرورت نہیں، ہم رشتہ لے کر جا رہے ہیں، عزت سے، خاموشی سے، مجھے کسی بھی قسم کی وہاں غلطی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو بات نہ کرنی آئے تو مجھے اشارہ کر دینا، میں خود بات کر لوں گی۔ زیب النساء بیگم نے ہلکا سا سر ہلایا، لیکن ان کے لب خاموش رہے۔ کچھ لمحے بعد وہ مزید بولیں، امی اگر مجھے وہاں جا کر مایوسی ملی، اگر کسی نے میری پسند یا میری خواہش کی قدر نہ کی تو میں بتا رہی ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک دم عریض کے ضبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا، اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھاما اور اونچی آواز میں کہا، بہت ہو گیا آپا، ہم رشتہ لے کے جا رہے ہیں، بھیک مانگنے نہیں۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو ہم میں سے کوئی بھی ان کی منت نہیں کرے گا، نہ تم، نہ امی اور نہ ہی میں۔ بے وجہ کی ہیبت پھیلا رکھی ہے، لڑکی نہ ہو گئی تاج محل ہو گیا،
جو نہ حاصل ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ جبکہ رابعہ اس کی بات سن کر غصے سے بولی تھی، تم خاموش رہو، تمہیں نہیں پتہ رشتے ایسے نہیں ہوتے، تم ابھی چھوٹے ہو، یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہر چیز غصے اور انا سے نہیں چلتی۔ اگر وہاں منت کرنی پڑی تو وہ بھی ہمیں کرنی ہوگی۔ تم اپنا غصہ اور اپنی نظریں وہاں نیچی رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ بڑی بہن کا روب جھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ عریض کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی آ گئی، مگر پھر وہ چپ چاپ ڈرائیونگ میں لگ گیا۔ رابعہ نے بھی مزید کہنے کی کوشش کی، مگر پھر نظریں پھیر لیں۔ فی الحال وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ کافی لمبی مسافت طے کر کے وہ لوگ گاؤں پہنچ آئے تھے اور سیدھا بشیر صاحب کے گھر آئے تھے تاکہ فوراً ہی معاملہ نپٹا کر واپس جا سکیں۔ زیب النساء بیگم نے آہستگی سے عریض کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو سخت ناگواری کے عالم میں وہاں بیٹھا تھا۔ رابعہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کبھی کلثوم بیگم پر تو کبھی صحن کے درخت پر ٹک جاتی تھیں۔ چائے پیش کرنے کے بعد ماحول میں کچھ رسمی خاموشی چھا گئی۔ پھر زیب النساء بیگم نے بات شروع کی، بشیر بھائی، کلثوم بہن، اصل میں ہم یہاں ایک بہت اہم مقصد کے تحت آئے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ سے ہمیں اپنے لگتے ہیں اور اب ہم رشتہ داری میں بھی بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہلکا سا سانس لیا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ یہ میرا بیٹا عریض ہے، دبئی میں نوکری کرتا ہے۔ اب واپس آ کر اس نے یہاں اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا ہے۔ ماشاءاللہ محنتی، سلجھا ہوا اور ایماندار لڑکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی روحی کو اپنی بہو بنائیں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ بشیر صاحب نے ایک نظر عریض پر ڈالی، پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جیسے نظر سے مشورہ لیا ہو۔ کلثوم بیگم کے چہرے پر حیرت اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ گاؤں کے ایک متوسط گھرانے کے لیے یہ بات باعث فخر تھی کہ شہر کا لڑکا ان کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آیا تھا۔ فرحان نے تھوڑا جھجک کر بات کی، جی رشتہ تو بہت اچھا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ زیب النساء بیگم نے تھوڑا سا جھک کر کہا، جی بولیے فرحان بیٹا، کیا چاہیے آپ کو، کیا شرط ہے آپ کی؟ رابعہ نے بھی ایک نظر دیکھ کر نگاہیں پھیر لی تھیں۔ فرحان ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے معلوم ہے آپ کو میری بات ناگوار گزرے گی، مگر یہ حقیقت ہے۔ اس بات کو اگر آپ تسلیم کرتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ رشتہ ہم خوش اسلوبی سے قبول کریں گے۔ بے ساختہ کلثوم بیگم نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یقیناً وہ اسے خاموش کروانا چاہتی تھیں، مگر وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، ٹھہر جائیے، میں بات کر لوں، یہی مناسب وقت ہے۔ اگر ہم بنا چوں چڑھا کے ہاں بول دیں گے تو بات کے لیے مصیبت ہوگی۔ بہتر ہے کہ ابھی ہی معاملات طے ہو جائیں۔ دیکھیے محترمہ، بات رشتہ داری کی ہو تو بھروسہ سب سے پہلے آتا ہے۔ آپ نے 20 سال پہلے گاؤں چھوڑا تھا، اس کے بعد 10 سال تک یہاں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اب اچانک آپ اگر ہماری بہن کے لیے رشتہ مانگ رہی ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ تحفظ چاہیے۔ اس کے الفاظ میں شک اور تجربے کی سختی نمایاں تھی۔ عریض نے اب تک نظریں جھکائے رکھی تھیں، لیکن ان الفاظ پر اس نے سر اٹھایا اور براہ راست فرحان کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ناگواری چھپی نہ رہ سکی۔ فرحان نے اسی وقار سے بات جاری رکھی، ہمیں نکاح سے پہلے حق مہر کے طور پر ایک بھاری رقم درکار ہے تاکہ یہ ہمارے لیے ایک سیکیورٹی ہو، اور خاص طور پر آپ کے وعدے پر یقین رکھنے کے لیے۔ اب وہ ذرا جھک کر گویا ہوا، ہماری شرط یہ ہے کہ نکاح سے پہلے آپ ہمیں 10 تولہ سونا بطور ضمانت دیں تاکہ ہمیں یہ تسلی ہو کہ آپ کل کو ہماری بہن کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ عریض کا چہرہ تن ہو گیا، جیسے ضبط کی آخری حد پر کھڑا ہو۔ وہ ایک دم بول پڑا، آپ رشتہ کر رہے ہیں یا اپنی بہن کا سودا؟ اس کی آواز میں غصہ اور حقارت دونوں صاف محسوس ہو رہے تھے۔ ماحول میں یکدم تناؤ بھر گیا۔ رابعہ نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، تم خاموش رہو، بڑوں کے معاملات میں زبان نہ کھولا کرو۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثر کو سنبھالتے ہوئے فرحان کی طرف دیکھا، فرحان صاحب، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، 10 تولہ سونا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرحان نے ایک لمحے کو رابعہ کو دیکھا، جیسے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں مسکرائیں، لیکن وہ فوراً تاثرات تبدیل کر گیا تھا۔ پھر ہلکا سا سر ہلایا، جیسے یہ سن کر کچھ سکون ملا ہو۔ زیب النساء بیگم خاموش تھیں،
لیکن ان کے چہرے سے بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کے لیے بھی یہ بات کافی ناگوار ٹھہری ہے۔ کلثوم بیگم بے اختیار بولی تھی، بہن اگر آپ اس مطالبے پر راضی نہیں تو ہم کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ مگر زیب النساء بیگم بولی تھی، نہیں، آپ کا بیٹا درست فرما رہا ہے، واقعی ہماری واپسی 10 سال بعد ہوئی ہے، اتنی آسانی سے ہم پر اعتبار کرنا آسان بات نہیں ہے۔ میں آپ کے بیٹے سے سہمت ہوں، کیونکہ واقعی آپ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ شہر میں ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہماری جانچ پڑتال کروا سکتے ہیں۔ میرا بیٹا ایک بہت بڑی فرم کھڑی کر رہا ہے جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ خیر، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جبکہ کلثوم بیگم بے ساختہ بولی تھیں، ہمیں بھی یہ رشتہ منظور ہے، گھر آئے اتنے خوبصورت رشتے کو بھلا ہم کیوں ٹھکرائیں گے؟ ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے۔ جبکہ وہ دھیما مسکرائی تھی۔ بشیر صاحب نے مسکرا کر بات کا رخ بدلنا چاہا۔ وہ ذرا سا سیدھے ہو کر بیٹھے اور نرمی سے بولے، پھر منہ میٹھا کروا ہی لیا جائے، روحی بیٹا مٹھائی لے آنا۔ ان کی آواز میں شفقت تھی، مگر جملے نے سب کی توجہ بدل دی۔ سب کی نگاہیں اب اس دروازے کی طرف اٹھ گئیں جو کچن کی طرف کھلتا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد پردے کی اوٹ سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر وہ نظر آئی، روحی، سفید لباس میں ملبوس، سر پر ہلکے گلابی دوپٹے کو خوبصورتی سے سنبھالے، ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ لیے آہستہ آہستہ قدم رکھتی برآمدے میں داخل ہوئی۔ دودھ جیسی رنگت، نازک نقوش، پتلی گماندار بھویں، ہلکی سی جھکی پلکیں اور ماتھے پر دوپٹے کا ایسا انداز کہ اس کی پرچھائی تک بھی حیا سے جھک جائے۔ اس کے قدم جیسے ہی برآمدے کی ٹھنڈی زمین کو چھوئے، عریض کا دل جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ اس کی نظریں خود بخود اٹھیں اور روحی پر جا کر ٹھہر گئیں۔ لمحے بھر کو وہ بھول گیا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، کون سا منظر ہے، کیوں آیا ہے۔ بس ایک ہی حقیقت سامنے تھی، وہ لڑکی کچن سے آ رہی تھی، بلا کی حسین تھی۔ وہ اپنی محبت بھی لمحے بھر کے لیے بھول بیٹھا تھا۔ روحی نے نظریں اٹھا کر ایک اجنبی نگاہ عریض پر ڈالی اور فوراً واپس جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شوق تھا، نہ خوشی، بس ایک عجیب سا خالی پن، جیسے وہ اس رشتے کے لیے تیار نہ ہو، یا پھر اس پر یہ سب کچھ زبردستی مسلط کیا جا رہا ہو۔ زیب النساء بیگم نے جب روحی کو دیکھا تو ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ہائے ماشاءاللہ، کتنی پیاری بچی ہے۔ وہ ان کی توقع سے زیادہ حسین تھی۔ انہوں نے فوراً روحی کو گلے لگا لیا، اس کی پیشانی کو چوم لیا اور پھر اس کے ہاتھ سے مٹھائی کی پلیٹ لیتے ہوئے بولی، اب تو یہ رشتہ پکا ہو کر رہے گا۔ روحی نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ عریض نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں روحی کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا، جیسے کوئی سوال ڈھونڈ رہا ہو، کیا تم راضی ہو؟ مگر جواب صرف سکوت تھا۔ زیب النساء بیگم نے مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کر بشیر صاحب کو دیا اور پھر خود بھی کھایا۔ بہت مبارک ہو، اللہ خوشیاں نصیب کرے، بہت ہی نیک سی لگتی ہے بچی۔ رابعہ بالکل خاموش تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ نہ اس نے کھڑے ہو کر روحی کو گلے لگایا تھا اور نہ ہی کوئی والہانہ پن دکھایا تھا، بس خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بات عریض سمیت زیب النساء بیگم کو بھی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ خاموش رہی تھیں۔ کچھ گڑبڑ ضرور تھی اور یہ بات عریض محسوس کر چکا تھا، مگر خاموش ہی رہا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزر گیا تھا۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود اس کی شادی طے ہو گئی۔ تمام رسومات کافی دھوم دھام سے ادا کی گئی تھیں۔ وہ لوگ اسے رخصت کروا کر شہر لے آئے تھے۔ کمرے کے در و دیوار پر گلابی اور سنہری روشنیوں کا عکس لرز رہا تھا۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر ایک انجانی خاموشی اس فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ شادی ہو چکی تھی۔ لاکھ احتجاج، انکار، التجائیں سب رائے گاں گئی تھیں۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی، نہ ماں نے، نہ بہن نے، نہ اس سماج نے، جس کے سامنے رشتے محبت سے نہیں مجبوری سے جوڑے جاتے ہیں۔ وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوا۔ سفید لباس میں ملبوس روحی سر جھکائے پلنگ پر بیٹھی تھی، دوپٹہ پورے سر کو ڈھانپے ہوئے، آنکھیں نیچی، ہاتھ گود میں رکھے وہ نازک لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر ایک انجانی گھبراہٹ تھی۔ عریض کے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ وہ لمحہ لمحہ خود کو سنبھال کر چل رہا تھا، جیسے دل کا بوجھ گھسیٹ کر اندر لا رہا ہو۔ وہ کچھ کہے بغیر آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ روحی چونکی اور گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ ایک عجیب سی جھجک، ایک انجانا خوف اس کی حرکات سے جھلک رہا تھا۔ تب عریض نے اس کا ہاتھ تھاما۔ روحی کا بدن ہلکا سا کانپا۔
اس نے فوراً پلکیں اٹھا کر عریض کو دیکھا۔ آنکھوں میں سوالات تھے، الجھن تھی، ایک ایسا جذبہ جو خود اس کے لیے بھی اجنبی تھا۔ عریض نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو اندر سے مضبوط کر رہا ہو۔ دیکھو لڑکی، اس کی آواز میں تھکن تھی، مایوسی بھی اور سچائی بھی۔ میں تمہیں صاف بات بتانے آیا ہوں، نہ میں تم سے محبت بھری باتیں کرنے آیا ہوں اور نہ ہی کوئی وعدے قسمیں دینے۔ روحی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ کس نوعیت کی باتیں کر رہا ہے۔ میری زندگی میں جسے میں چاہتا تھا وہ کوئی اور تھی، لیکن میری بہن نے زبردستی تمہیں میرے سر پر مسلط کر دیا۔ میں تمہاری انسلٹ نہیں کر رہا، مگر میں تمہیں صاف ستھرے انداز میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ میں تمہیں بیویوں والے حقوق نہیں دے سکتا۔ مجھ سے تم کوئی امید نہیں رکھنا۔ تم اسی طرح اگر زندگی گزار سکتی ہو میرے ساتھ رہو، اور اگر نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ جبکہ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ شادی کی پہلی رات طلاق کا الفاظ اس کی روح کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا چھایا تھا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ دیواروں پر لگے برقی کمکمے مدھم روشنی پھیلا رہے تھے۔ وہ مزید بولا، یہ شادی میرے لیے زبردستی کی گئی ہے، مجھے مجبور کیا گیا، میرے جذبات کو کچلا گیا۔ عریض کا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آج کی رات اس سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا تھا، ہر بات کھول کر بیان کر دینا چاہتا تھا، تاکہ بات کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو۔ میں تمہارے نخرے نہیں اٹھا سکتا، نہ تم سے کسی قسم کی جذباتی وابستگی رکھ سکتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر بول رہا تھا۔ روحی کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، مگر اس نے زبان بند رکھی۔ لیکن ایک بات سن لو، اس نے اب کی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں مرد ہوں، میری کچھ ضروریات ہیں، میں اپنی خواہشات کے لیے باہر نہیں جا سکتا، نہ ہی کسی اور عورت کو گوارا کر سکتا ہوں۔ اس لیے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ میں اپنی جسمانی ضروریات تم سے ہی پوری کروں گا۔ روحی کی آنکھوں سے ایک خاموش آنسو ٹپکا اور رخسار پر بہہ گیا۔ دل نے جیسے ایک دھڑکن چھوڑ دی ہو۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں اذیت واضح تھی۔ عریض ایک پل کو خاموش ہوا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حد پار کر چکا ہے، یا شاید وہ خود بھی اپنی ہی بات سے شرمندہ تھا۔ اچانک وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، پلنگ کے کنارے سے تھوڑا پیچھے ہٹا اور پھر ایک سرد نگاہ روحی پر ڈال کر بولا، یہ اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو۔ روحی نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر پھر نظریں جھکا لیں۔ میں امی سے مل کے آتا ہوں، تب تک تیار ہو جانا، مجھے کسی قسم کا میلو ڈرامہ نہیں چاہیے۔ اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھلا اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ روحی پلنگ پر بیٹھی ساکت نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو خاموشی سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ آج اس کی زندگی کا پہلا دن تھا، اور اس دن نے اسے پہلی ہی رات تنہا کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی گزر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ عریض نیم تاریکی میں داخل ہوا تو قدم ایک دم ٹھٹک گئے۔ لمحے بھر کو جیسے پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ آنکھوں کے سامنے کا منظر اتنا ہولناک تھا کہ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ روحی پلنگ پر بے سود پڑی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا، چہرہ زرد اور سانس کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ روحی! عریض کی چیخ فضا میں گونجی۔ وہ ایک لمحے میں اس کے پاس پہنچا، ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما، جھنجھوڑا، مگر وہ بالکل بے جان تھی۔ روحی! خدا کے لیے آنکھیں کھولو، کیا کر دیا تم نے؟ اس کا گلا روند گیا، آواز کپ کپانے لگی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ تم روحی۔ وہ تیزی سے اسے باہوں میں بھر کر اٹھا چکا تھا۔ آنکھیں بے یقینی سے بھر آئیں۔ بے شک وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری۔ امی، آپا، جلدی آئیے نیچے۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ رابعہ بھاگتی ہوئی آئی۔ پیچھے سے زیب النساء بیگم نے دروازے کے قریب آ کر سہارے سے کھڑے ہو کر دیکھا۔ رابعہ نے روحی کو دیکھا تو چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ عریض، یہ کیا ہوا اسے؟ نہیں معلوم آپا، سانس نہیں لے رہی، جھاگ نکل رہا ہے منہ سے، چلیے ہسپتال لے کر چلیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ رابعہ تیزی سے آگے بڑھی، دروازہ کھولا اور وہ تینوں لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے کی طرف بھاگے۔ زیب النساء بیگم دروازے کی چوکھٹ تک آ گئیں۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر وہ وہیں رک گئیں۔ یا رب، خیر! وہ زیر لب دعائیں پڑھنے لگیں۔ عریض نے روحی کو پچھلی سیٹ پر لٹایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔
رابعہ اس کے ساتھ بیٹھی ہاتھوں میں دعا کے لیے چادر کے کنارے کو جھکڑ رکھا تھا۔ گاڑی پوری رفتار سے ہسپتال کی طرف دوڑ پڑی۔ رات کی تاریکی میں سائرن جیسے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عریض کا دل جیسے حلق میں آ گیا تھا۔ آپا، اگر روحی کو کچھ ہو گیا میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ کپ کپا رہے تھے اور رابعہ خاموشی سے اشک بہاتی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کہانی کا رخ لمحوں میں بدل چکا تھا۔ جسے وہ بوجھ سمجھ رہا تھا، اب وہی بوجھ اس کے دل پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ گاڑی اندھیری رات میں سڑک پر برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اندر کا ماحول گھٹن زدہ اور بے حد تناؤ بھرا تھا۔ روحی کی بے ہوش حالت اور منہ سے نکلتا جھاگ عریض کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے یکدم جھنجھلا کر بول اٹھا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ لڑکی شادی کے لیے راضی نہیں تھی؟ کیا مطلب ہے اس حرکت کا؟ رابعہ جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر پچھتاوے کے آثار لیے بولی، میں نے تم سے ایک بہت بڑی سچائی چھپائی ہے عریض۔ عریض نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا سچائی؟ رابعہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی، لیکن پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس سچ کے بعد مجھ سے اپنا رشتہ نہیں توڑو گے۔ آپا، آپ ویسے ہی مجھے پاگل کر رہی ہیں، خدا کے واسطے اب بتائیے بھی، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ وعدہ کرو عریض، قسم کھاؤ مجھ سے، ناتا نہیں توڑو گے۔ رابعہ کی آواز میں لرزش تھی۔ ٹھیک ہے بولیے، اس نے بیزاری سے کہا، لیکن چہرے پر واضح اضطراب تھا۔ رابعہ کی سانس اکھڑنے لگی، جیسے الفاظ زبان پر آ کر رک رہے ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ، اور اسی لمحے ہسپتال کی عمارت سامنے آ گئی۔ عریض نے فوراً بریک لگائی۔ چھوڑیے یہ بات ابھی آپا، ہم گھر جا کر بات کریں گے۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کر روحی کو باہوں میں اٹھانے لگا۔ رابعہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ رات کا سکوت ہسپتال کے سفید اجالے میں ڈھل گیا اور دونوں وقت کی نزاکت لیے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ فوراً ہی اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ ہسپتال کے طویل اور سفید دیواروں والے کوریڈور میں عریض اور رابعہ خاموشی سے ایک دوسرے کے برابر کھڑے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں نیند کا شعبہ تک نہ تھا۔ چہروں پر پریشانی، تھکن اور اضطراب واضح تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کے ڈاکٹر سفید کوٹ پہنے ان کے قریب آئے۔ آپ لوگ روحی کے لواحقین ہیں؟ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ لہجے میں سوال کیا۔ عریض فوراً آگے بڑھا۔ جی، میں اس کا شوہر ہوں۔ کیسی ہے وہ اب؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ہم نے اس کا معدہ صاف کر دیا ہے۔ اس نے نیند کی گولیاں کھائی تھیں۔ خوش قسمتی سے وقت پر لایا گیا، ورنہ نقصان ہو سکتا تھا۔ عریض نے بے ساختہ شکر کا سانس لیا، لیکن ڈاکٹر کی اگلی بات نے اس کے چہرے کو دوبارہ بدل دیا۔ لیکن یہ ایک پولیس کیس بنتا ہے، ہمیں اطلاع دینی ہوگی۔ عریض نے گھبرا کر رابعہ کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈاکٹر کے قریب ہوا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز ایسا مت کریں، ہمیں خود نہیں معلوم کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ابھی شادی کو چند گھنٹے ہوئے ہیں، لڑکی ذات ہے، بدنامی ہو جائے گی۔ پلیز میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا۔ یہ معاملہ حساس ہے، لیکن آپ لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار لگتے ہیں۔ صرف آپ لوگوں کے لیے میں پولیس کو اطلاع نہیں دوں گا، مگر یہ آخری بار ہے۔ آئندہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو قانون کا تقاضا پورا کرنا ہوگا۔ عریض اور رابعہ نے شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر سر ہلا کر وہاں سے چلے گئے۔ کوریڈور میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اب اس کے بیچ ایک بوجھل سکون موجود تھا۔ صبح کی روشنی مدھم سی لاؤنج کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ہسپتال سے واپسی کا سفر گھٹن تھا، مگر اصل امتحان اب شروع ہونا تھا۔ عریض نے روحی کو آہستگی سے سہارا دیتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا۔ روحی کا چہرہ زرد اور آنکھیں بے جان سی تھیں، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ عریض نے ایک نظر اس پر ڈالی، حالانکہ اس کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کی تاکید کی تھی، مگر وہ اب سچ جاننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے روحی کا ہونا بھی ضروری تھا۔ رابعہ خاموشی سے لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی اب سچ کسی بھی قیمت پر نہیں چھپ سکتا۔ وہ خاموشی سے اپنی بہن کے پاس آ بیٹھا۔ اب بہت ہو گیا آپا، آپ وعدہ کر چکی تھیں کہ سچ بتائیں گی، اب دیر مت کریں، میری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ وہ تھکے مگر سخت لہجے میں بولا۔ اس کی گرفت رابعہ کے ہاتھ پر سخت ہو چکی تھی۔ میں مزید آپ کی چپ یا آپ کی دھمکیاں برداشت نہیں کروں گا۔ اس لڑکی نے جو تماشا لگایا ہے میری روح تک جھنجھوڑ دی ہے۔ بہتر ہوگا کہ سب سچ کھول کر بیان کر دیں۔ رابعہ نے لرزتی پلکوں کے ساتھ روحی کی طرف دیکھا۔
جو چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، عریز مجھے معاف کرنا۔ روحی تم بھی، لیکن میں مجبور تھی، کمزور تھی۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے 3 زندگیاں برباد کی ہیں، مگر میں بے حد مجبور تھی۔ کس بات پر مجبور تھی آپا؟ عریز کا لہجہ اب شکوہ بن چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہہ رہا تھا۔ اپنی بہن سے اب تمام گلے شکوے کر لے جن کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے کو مل رہا تھا۔ روحی بھی بہت غور سے دونوں بہن بھائیوں کی باتیں سن رہی تھی۔ رابعہ نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم جانتے ہو میری شادی کتنی بڑی عمر میں طے ہوئی تھی۔ لڑکے والے بار بار انکار کر رہے تھے، میری ذات کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تب میری دوست نے مشورہ دیا کہ فیس بک پر کسی کو تلاش کرو، شاید کوئی سیریس انسان مل جائے۔ میں نے ایک لڑکے سے بات شروع کی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے یہ سب عذاب بن جائے گا۔ عریز، قربانیوں کے چکر میں تمہاری بہن بالکل تنہا رہ گئی تھی، اور اسی تنہائی سے بچنے کے لیے میں نے اس راستے کو اپنایا تھا۔ کئی بار میرا دل کیا کہ میں تم سے اپنے دل کی بات شیئر کروں، مگر میں ہمیشہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ تم بھائی ہو، نہ جانے تم کس طرح رد عمل دو گی۔ خیر، میری اس سے روز بات ہونے لگی۔ دن بدن ہم دونوں کے درمیان وابستگی بڑھنے لگی۔ اس کی باتوں میں نہ جانے ایک عجیب مٹھاس تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے فراموش نہیں کر پاتی تھی۔ 1-2 دن بات کر کے میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ میں تم سے دوستی نہیں رکھ سکتی، مگر وہ مجھے اپنی باتوں کے جال میں ایسے الجھاتا تھا کہ میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ چند لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی، پھر عریز کا دل دھڑکنے لگا جیسے کوئی طوفان قریب ہو۔ وہ خود کو آرمی آفیسر کہتا تھا، میں اس کے جال میں آ گئی۔ آرمی آفیسر کا لفظ مجھے سکون دے چکا تھا کہ میرا مستقبل محفوظ ہے، لیکن اس نے کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا، مگر میری کمزوری جان لی۔ میں رشتہ کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے میری تصویر مانگی تو میں نے چند تصاویر بھیج دی تھیں۔ وقت گزرا تھا، تعلقات اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ میں نے اسے اپنی نازیبا تصاویر بھی بھیجنا شروع کر دی تھیں۔ وہ نہایت دھیمی آواز میں سر جھکائے بول رہی تھی۔ عریز کا رنگ فک ہو گیا۔ روحی نے چونک کر رابعہ کو دیکھا، مگر چپ رہی۔ یہ بات واقعی جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ عریز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن کا دماغ درست کر دے، مگر فی الحال اس نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ ہم ویڈیو کال پر بات کریں تاکہ مجھے دیکھ سکے۔ میں راضی ہو گئی۔ دل میں امید تھی کہ شاید وہی میری زندگی کا سہارا بنے گا، لیکن جب کال ملی، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ روحی کا بھائی فرحان تھا، ہمارے گاؤں کا فرحان۔ کمرے میں جیسے موت کا سکوت چھا گیا۔ عریز کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ وہ شوق کی حالت میں بولا، کیا؟ رابعہ کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ فرحان کو دیکھ لینے کے بعد میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں اسے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ عریز، میں جانتی ہوں جو کیا غلط تھا، مگر میں مجبور تھی۔ میں مر سکتی تھی لیکن گاؤں کے اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی اس سے چڑ تھی، ایک عجیب سی نفرت رہی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ عقل نہ شعور، بھلا میں کیسے اس سے شادی کر لیتی؟ عریز نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، خاموش نگاہیں رابعہ پر جما دیں۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تب وہ مجھے منانے لگا کہ میں اچھا خاصا کماتا ہوں، دبئی میں بھی رہا ہوں، تم خوش رہو گی میرے ساتھ۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ وہ رکی، آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ اسی دوران میرے شوہر کا رشتہ آ گیا۔ سب کچھ اچانک ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو بھی جلدی تھی اور میری شادی ہو گئی۔ میں سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ قصہ ختم ہو چکا ہے، لیکن شادی کے کچھ دن بعد وہ دوبارہ میری زندگی میں داخل ہوا۔ اس بار وہ انسان نہیں، درندہ بن چکا تھا۔ عریز کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، ہونٹوں پر خاموشی تنی ہوئی تھی۔ روحی بھی اپنے بھائی کے کارنامے سن کر بے حد دکھ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جس بھائی کو اس نے ہمیشہ ایک آئیڈیل کے روپ میں دیکھا تھا، آج اس کی حقیقت جان کر اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ مزید بولی، اس نے کہا کہ میں تمہاری نازیبا تصویریں تمہارے شوہر کو، تمہارے بھائی کو بھیج دوں گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، اس کے آگے گڑ گڑانے لگی کہ ایسا مت کرو، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، ایسا مت کرو، میں حاملہ ہوں۔ مگر وہ میری ایک بات سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر عریز کا لہجہ اسپاٹ، مگر آنکھیں شعلہ بن چکی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فرحان کا گلا گھونٹ دے، مگر ابھی فی الحال وہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے بھائی سے کہہ کر دبئی بھیج دو تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ لیکن میں کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔ تب وہ بولا، تو 10 تولہ سونا دے دو اور اپنے بھائی کی شادی میری بہن سے کروا دو۔ عریز کی مٹھیاں بھیج گئیں، چہرہ انگارہ ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہاری بہن؟
روحی کسی کو پسند کرتی ہے، یہ ظلم نہ کرو اس پر۔ تب وہ ہنسا، بڑی بے رحمانہ ہنسی تھی۔ بولا مجھے بھی تو میری محبت نہیں ملی، میری بہن کو بھی نہیں ملے گی۔ جو میرے ساتھ ہوا وہی میں اس کے ساتھ کروں گا۔ اور پھر عریض، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ دھوکہ کیا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت کمزور نکلی۔ روحی تم بھی مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سسک اٹھی تھی۔ رابعہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس کا دامن تھام لیا۔ عریض کا تنفس تیز ہو چکا تھا، وہ آگ بھگولا ہو چکا تھا۔ اس نے یکدم رابعہ کا بازو تھاما، اسے کھینچ کر کھڑا کیا اور غصے سے چیخا، میں نہیں چھوڑوں گا اس فرحان کو۔ اس نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اگر میں نے اس کی جان نہ لی تو میرا نام بھی عریض نہیں۔ رابعہ اس کے سینے سے لگ گئی، سسکیاں اب بھی تھم نہیں رہی تھیں۔ میں ڈر گئی تھی عریض، اگر تمہیں سب بتاتی تو تم بھی برباد ہو جاتے۔ میں تمہاری زندگی میں آگ نہیں بننا چاہتی تھی۔ عریض نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں شدید غصے کے ساتھ بہن کے لیے تحفظ کا جذبہ بھی جھلکنے لگا۔ آپ میری بہن ہیں، آپ کا مان ہوں میں، اب آپ پریشان نہ ہوں۔ قسم کھاتا ہوں اب یہ کھیل بہت دور نہیں جائے گا۔ جو آپ کے ساتھ کیا گیا اس کا حساب میں جھکاؤں گا۔ رابعہ نے بھیگی پلکوں سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے امید کا ایک چراغ دکھائی دیا، جبکہ روحی سر جھکا گئی تھی۔ دل میں ٹھیس اٹھی تھی، کیا سگے بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ ہاں وہ گاؤں میں کسی کو پسند کرتی تھی، اس کے سنگ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن قسمت کچھ اور ہی طے کیے بیٹھی تھی۔ جب وہ اسے جسمانی خواہشات کا بول کر گیا تھا اسی پل وہ اپنے آپ سے ہار گئی تھی اور نیند کی گولیاں جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی پانی سے نگل لی تھیں۔ مگر اب حقیقت جان کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی گزرتی جا رہی تھی، گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا تھا۔ فی الحال ولیمہ ملتوی کر دیا گیا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دیوار گیر کھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، پردے نیم وا تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی، ایک انکہا سا بوجھ تیر رہا تھا۔ عریض آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر تھکن، الجھن اور اندرونی جنگ کے آثار صاف نمایاں تھے۔ نظریں فوراً بستر پر جم گئیں، جہاں روحی خاموشی سے سر جھکائے جیسے اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پزمردگی مگر آنکھوں میں ایک گہری خاموشی تھی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ عریض آہستہ سے بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ بنا کچھ بولے بس اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش میں کوئی فیصلہ تلاش کر رہا ہو۔ پھر دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ تھاما۔ روحی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ روحی، عریض کی آواز دھیمی تھی مگر لہجہ صاف، سچائی سے بھرپور۔ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تم جسے پسند کرتی ہو اس سے رابطہ کرو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور خود تمہارا نکاح اس سے کرواؤں گا۔ میں تمہاری زندگی اپنی بہن کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتا، ان سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس کی غلطی کو اب سدھارنا چاہتا ہوں۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولا تھا۔ روحی کی آنکھیں پھیل گئیں، جیسے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اترے ہوں۔ اس کے لب کپ کپائے، آنکھوں میں نمی جھلک اٹھی۔ نہیں پلیز عریض، ایسی باتیں مت کریں۔ اس کی آواز لرز گئی۔ ایک مشرقی لڑکی کے لیے طلاق گالی ہوتی ہے، مجھے طلاق نہیں چاہیے، وہ بے اختیار بولی تھی۔ عریض نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا، تو پھر کیا چاہتی ہو روحی؟ اگر تم خوش نہیں ہو تو میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا۔ روحی نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ عریض کو اس کی بات پر حیرت ہوئی، اس نے جیسے خود سنا نہ ہو۔ دوبارہ پوچھا، کیا؟ روحی نے اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واضح انداز میں کہا، جی میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ سے طلاق لے کر بھی اگر میں اپنے محبوب کے پاس جاؤں گی تو بھی میں خوش نہیں رہ سکوں گی۔ اس کے الفاظ جذبات سے بھرپور تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کی الفاظ میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ موت نے بھی مجھے قبول نہیں کیا عریض، اس کا مطلب صاف ہے کہ میرا رب بھی چاہتا ہے کہ میں اس رشتے کو نبھاؤں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک موقع دیں۔ وہ رکی، پھر ہمت کرتے ہوئے بولی، ہم دونوں کے ساتھ ہی غلط ہوا، کسی کی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن شاید قدرت کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہمسفر بنیں۔ عریض کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ اس نے روحی کو غور سے دیکھا، اس لڑکی کو جس نے زندگی کی تلخیوں کا زہر چکھا مگر آج بھی محبت، عزت اور رشتے کو بچانے کے لیے کھڑی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عریض کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے روحی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما اور دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک موقع دینا کوئی غلط بات نہیں روحی، شاید یہی موقع ہمیں ایک نئی زندگی دے دے۔ روحی نے بھی ہچکیوں میں اس کے سینے سے لپٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔
باہر آسمان پر چاند پوری جوبن پر چمک رہا تھا، جیسے قدرت بھی اس نئے آغاز پر مسکرا رہی ہو۔